نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ ہم پر یہ فرض ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا تا دم زیست شکر بجا لاتے رہیں تاکہ یہ نعمت ہماری زندگی میں اور ہماری آنے والی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ عزیزان محترم، دولت ایمان دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے۔ اللہ نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اخلاق و کردار کو سنوارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے طریقے پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت ساری مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور مخلوق میں اللہ نے ہر مخلوق میں سے الگ الگ جدا جدا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پھر انہی میں کسی کے بعض درجوں کو بعض کے درجوں کو بلند و بالا فرمایا۔ فرشتے ہیں ایک مخلوق، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں برکتوں والا، فضیلتوں والا، عظمتوں والا بنایا ہے، ان میں درجات ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، دیگر مخلوقات کو بھی بنایا ہے۔ انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے عظمت والا بنایا ہے۔ انبیاء کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو سب سے عظمت والا بنایا ہے۔ اولیاء میں صحابہ، اہل بیت، اور اس سے ان کے بعد سے لے کر کے ائمہ، اور پھر یہاں سے لے کر کے آگے قیامت تک کے جو بھی بندہ اللہ کا ولی ہوگا وہ عظمت والا ہوگا، شان و رفعت والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی وہ شان عطا فرمائی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ یہ حدیثیں اصل میں حدیث کی کتاب کا ذکر ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں زمانے میں کہ جو اولیاء کرام کی ولایت اور کرامت کے منکر نظر آتے ہیں اور گمراہی کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ جو اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے شرعاً وہ گمراہ شخص ہوتا ہے۔ جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس بات کے لیے ثبوت کو مانگا جاتا ہے، تو بطور ثبوت جو ہماری عظیم ترین کتابیں قرآن اور سنت سے اس کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، اور سنت کی جو حدیث کی سب سے عظیم کتابیں ہیں ان کتابوں کو صحیح ستہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان سے حوالے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ سننے والے کے دل میں اطمینان آ جائے، اور اعتراض کرنے والے کے لیے ایک تماچا ہو جائے کہ تم نے اعتراض کیا، لو جس چیز پر تمہارا اعتماد ہونا دعویٰ ہے، صحیح ستہ پر تمہارا اعتماد ہونا یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو اس دعوے کے اعتبار سے تو مانو۔ صحیح ستہ کی یہ باتیں ہیں۔ الغرض حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب اشعث مدفوع بالالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور فرماتے ہیں ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ یہ احادیث مبارکہ دو طریقے سے روایت کی گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ جب وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات کو ضرور پورا فرما دیتا۔
اور فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بڑے دولت والا مال والا ہونا ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ عاجزانہ زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے حال کو دیکھے تو ایسا لگے کہ دروازوں سے دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بال گرد و غبار والے ہوتے ہیں، لباس ایسا کوئی شان والا فاخرانہ ایسا لاکھوں کروڑوں کا پہنا ہوا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کچھ ایسے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جن کے لباس سے مقبولیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہ عام سا لباس پہنتے ہیں مگر مقبولیت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، خدا عطا فرما دیتا، وہ جیسے مانگتے ہیں اس کو ضرور عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں وہ شان بخشی ہے کہ وہ مانگے تو ان کی مانگ کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی نظر آتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں بے شمار کرامتیں ہیں اولیاء اللہ کے کہ انسان کی عقل اور ہوش سے پرے نظر آتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بھئی کرامت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت باقی نہ رہے، معجزہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو معجزہ نہ رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے عمل اور اس کے فکر سے پرے چیز جو اس کے لیے عام طور پر ممکن ہی نہ ہو، ایسے کسی خرق عادت معاملے کا وجود میں آ جانا کرامت اور معجزہ کہلاتا ہے۔ جب نبی سے کوئی ایسا معاملہ صادر ہوتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے، ولی سے کوئی ایسا معاملہ صادر ہوتا ہے تو وہ کرامت کہلاتا ہے، اور کرامت در حقیقت اس امت کے پیغمبر کا معجزہ ہی ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہمارے پیغمبر ہیں، تو آپ کی امت کے ہر ولی کی کرامت در حقیقت آپ کا ہی معجزہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ گزشتہ میں جو انبیاء کرام کی امتیں رہیں، ان کے اولیاء کی کرامتیں رہیں، وہ بھی انسان کے نظر و فکر کو حیرانی میں ڈالنے والے، حیران کر دینے والی کرامتیں ہوئی ہیں، مگر ہر کرامت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرامت اللہ تعالیٰ نے اس سے برتر و بالا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اولیاء فرماتے ہیں، علماء محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ سے زمانے گزشتہ کے اولیاء جو ہوتے تھے انہیں بھی مقام ولایت سے جو فیض ملتا تھا، اس مقام روحانیت کی تکمیل کروائی جاتی تھی تو روح مولا علی کے فیض مبارک سے جاری کر دیا جاتا تھا۔ در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر امتی کی جس امت کے ولی کا جو کرامت ہوتی ہے اس امت کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، تو در حقیقت تمام انبیاء کے معجزے محمد الرسول اللہ کا معجزہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرور انبیاء بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، تمام کائنات کو انہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، انہی کی شان و عظمت کو اجاگر کرنے دکھانے کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ بھی امت محمدیہ کے جلیل القدر عظیم الشان اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ ولایت کا ایسا بلند و بالا بنایا گیا، ایسا عظمت والا رب تعالیٰ نے بنایا کہ جس کے نظیر انسانی فکر سے ملنا مشکل ہے، اور اولیاء میں بھی آپ کے مقام کی مثال بہت کم ہی ملتے ہیں، اس لیے کہ مقام قطبیت کبریٰ پر پہنچنے والے بہت سارے اولیاء وہ پردہ راز میں ہوتے ہیں، ہاں جن کو اس مقام سے سرفرازی ملنے کے بعد ان کے راز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کے طور پر مخلوق پر ظاہر فرما دیا۔ ان عظیم الشان اولیاء میں سے ایک حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام قطبیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فائز، اور آپ کی نیابت میں یہ اولیاء کرام اس مقام پر فائز رہے، اور یکے بعد دیگر زمانے میں اولیاء کرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک کے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی منکسر المزاج شخصیت تھے، بڑے ہی عاجزانہ زندگی گزارنے والی شخصیت تھی۔ آپ کے پاس کوئی کبھی کسی پریشانی کو لے کر کے آ جاتا، کوئی آپ سے کچھ تعویذ لکھوانا چاہتا، تو کبھی آپ کے پاس روشنائی نہ بھی ہوتی تو سفید کاغذ پر آپ لکھ کر کے اسے دے دیتے تھے، یعنی اپنی انگلی سے اس پر لکھ دیتے
دیتے تھے اور عطا فرما دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک مرتبہ کا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص اپنی پریشانی لے کر کے آیا، حضرت نے دیکھا کہ اس وقت پر خانقاہ میں سیاہی دوات انک نہیں تھی، آپ نے پیپر پر اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس کو دے دیا، اس کو لے کر چلا گیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد پھر واپس وہ شخص آیا اور کاغذ لا کر کے حضرت کو دیا کہ حضرت یہ کاغذ پر تعویذ لکھ دیں۔ حضرت نے اس کاغذ کو لینے کے بعد دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ بیٹا اس پر تو پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، مزید کیا لکھوانا چاہتے ہو؟ گویا کہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے نگاہیں ایسے روشن ہوتی ہیں، روشنی جس کے آگے مان پڑ جائے ایسی روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت و شان کی زندگی عطا فرماتا ہے، عظمت و شان کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کا نور جس کی نگاہوں میں سما جاتا ہے وہ نگاہیں ایسے روشن ہوتی ہے، کبھی تحت الثری کی گہرائیوں میں دیکھ لیتی ہیں تو کبھی لوح محفوظ پر لکھے ہوئے حال کو جان لیا کرتی ہیں، کبھی آسمانوں میں اڑنے والے مخلوق کی پرواز کی حدود کو جان لیتی ہیں، کبھی ہواؤں کے دو بدو چلنے والی مخلوق کے انداز رفتار کو پہچان لیتی ہیں۔ وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مریدین تھے، دونوں، ایک کا نام عبد المنعم تھا، دوسرے کا نام شیخ معالی تھا۔ دونوں نے آپس میں حضرت شیخ احمد کبیر سے جو اکتساب فرمایا اس اکتساب کو لے کر کے گفتگو کرتے رہے، باہر جنگل سے شہر سے باہر دور بیٹھے اس نصیحتوں کو اور ان نعمتوں کو، ان عظمتوں کو جو انہوں نے اپنے شیخ کی بارگاہ سے حاصل کیا آپس میں گفتگو کرتے رہے، اور جو کچھ سیکھا عمل کیا اس پر اپنے لیے وہ شکر گزاری کرتے رہے، اور آخر کار انہوں نے ایک جگہ پر یہ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ مانگنا چاہیے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ ایک نے کہا کہ کاش کہ ابھی ہمیں ایک پرچہ آسمان سے مل جائے جس میں لکھا ہوا مل جائے کہ ابھی تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک آسمان سے ایک پرچہ سفید کاغذ ان پر گر جاتا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں اور الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا ہے، کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اس کاغذ کو لے کر کے دونوں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ دونوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ شیخ کبیر امام احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، وہی اس پردہ راز سے کوئی راز ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اس راز کے پرچے کو لے کر کے مرشد حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت کی خدمت میں پیش کیا، معاملہ کچھ نہیں سنایا گیا، ماجرا کچھ نہیں سنایا گیا، گفتگو جو ہوئی وہ نہیں بتائی گئی، کچھ بھی نہیں بتایا گیا کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے، صرف پرچہ حضرت کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت نے اس کاغذ کو اٹھایا اور دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا، سجدہ کیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر و تسبیح بیان کی۔ دونوں نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا سنو، رب ذوالجلال نے مجھے میری دنیا کی زندگی ہی میں میرے مرید کو جہنم سے آزاد کیا جانے کا مژدہ دکھا دیا ہے، بشارت سنا دی ہے، تم دونوں کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، یہ آزادی کا پروانہ انہیں عطا فرما دیا گیا۔ یہ حضرت امام احمد کبیر کی ذات مبارکہ کی برکتوں سے عطا فرمایا گیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی ہدایت کے راستے متعین کر دیتا ہے، ہدایت کے طریقے متعین کر دیتا ہے، جس شخصیت سے انہیں ہدایت ملنا ہوتی ہے اس شخصیت کو بھی متعین کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک وقت یہ تھا کہ زمانے کا بڑا گنہگار شخص جو پورے زمانے میں بدنام زمانہ تھا، علاقے کا بڑا گنہگار شخص جو علاقے کا بدنام زمانہ، عادی گنہگار مجرم جو شخص تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو اس نے نہ کیا ہو، آخر کار توبہ کا اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، وہ معافی کا ارادہ کرنا چاہا اور اپنے لیے ہدایت اور شفاعت کے طلبگار بن کر کے اولیاء کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا رہا۔ آخر کار ہر ولی اس
کے پیشانی کو دیکھ کر کے کہتا تو بڑا شقی ہے، تیرے پیشانی پر تو شقاوت لکھی ہوئی ہے، تو بڑا بدبخت انسان ہے، بدبختی تیرے پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ وہ دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہوا یکے بعد دیگرے سائل بن کر کے ام عبیدہ کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے، امام احمد کبیر کی رفاعی کی خانقاہ پر پہنچ جاتا ہے۔ دروازوں کو جن خانقاہ کے شیوخ نے بند کر دیا تھا اس کے لیے یہاں پر دروازے کو بند نہیں بلکہ امام احمد کبیر مسکراتے ہوئے اسے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں آؤ تاکہ میں تمہیں توبہ کراؤں اور تمہاری توبہ پر گواہ بن کے قیامت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گواہی پیش کر دوں۔ حضرت امام احمد کبیر کی بارگاہ میں وہ بندہ سراپا عاجزی و انکساری بن جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور آپ کی بارگاہ سے ایسی نعمتیں پاتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں۔ توبہ کرایا گیا، مرید بنایا، پھر خرقہ پہنا دیا۔ اب کہا جاؤ ان شیوخ کے دروازوں پر جہاں سے تمہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ ہر شیخ کے دروازے پر پہنچتا، شیخ ادب و احترام سے کھڑے ہو جاتے، لوگ کہتے کہ معاملہ کیا ہے؟ یہی وہ شخص تھا دروازے پر آیا تھا، سائل بن کے واپس کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، آج آیا ہے، عزت و احترام سے بلایا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے احمد کبیر کے تصرف نے اسے شقاوت سے، بدبختی سے سعادت مندی کے منزلوں پر پہنچا دیا ہے، نیک بختی کے منزلوں پر پہنچا دیا ہے، ولایت کے منزلوں پر پہنچا دیا ہے۔ یہ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرف جو اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اولیاء کی جو شان ہوتی ہے وہ شان آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے مریدین ہوتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کی ایک خرق عادت کرامت آخر ہو کیسے جاتی ہیں؟ احادیث مبارکہ کا مجموعہ ان کی گواہی دے رہا ہے، قرآنی آیات کا مجموعہ اس معاملات کی گواہی دے رہا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ لوگ سمجھنے والے تو سمجھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں، عقیدت و محبت کو مضبوط کر لیتے ہیں، بدبختی کا لبادہ اوڑھے ہوئے اپنی بدبختی میں اضافہ کر کے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اولیاء کی بارگاہ میں سچے دل سے اگر عاجزی کے ساتھ ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے، کوئی نہ کوئی ایسا دروازہ اس کے لیے ہوگا جس دروازے سے ہدایت اسے نصیب ہو جائے گی اور اسے عصمتیں، رفعتیں عطا فرما دی جائیں گی۔ آپ ایک مرتبہ ندی کے کنارے بیٹھ کر کے اپنے مریدوں کو واعظ و نصیحت و تلقین، ذکر و اذکار فرما رہے تھے اور انہیں تزکیہ نفس، صفائے قلبی کا درس دے رہے تھے۔ وقت گزرتا چلا، بھوک ان پر غالب ہونے لگی۔ ندی کے کنارے، پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں کی خواہش ضرور یہ ہوتی ہے کہ مچھلی کو کھایا جائے۔ آپ کے مریدوں کا بھی یہ خیال ہوا، انہوں نے عرض کیا حضور آج بڑی خواہش ہو رہی ہے کہ بھنی ہوئی مچھلیوں کو کھایا جائے۔ آپ کے مریدوں کے زبان سے اتنا نکلنا ہی تھا کہ ندی کا جو کنارہ تھا، کنارے پر مچھلیاں پوری ندی کے ایسے جیسے ایک دوسرے پر کودتی، لوچتی، نچوڑتی، بھموڑتی، جیسے کسی اپنے شکار پر جھپٹتی ہیں، ایسے وہ کنارے پر چلے آنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتی نظر آئیں، حتیٰ کہ کنارہ پورا مچھلیوں سے بھر گیا۔ حضرت امام احمد کبیر نے کہا اے میرے بچوں سنو، تمہاری خواہش پر ان مچھلیوں میں خواہش پیدا ہو گئی اور ہر مچھلی خدا کی محبت کا واسطہ دے کر کے کہہ رہی ہے کہ خدا را ہمیں تناول فرمائیے، ہمیں تناول فرمائیے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ان کی بارگاہ میں قربان ہونے کو مخلوق بے تاب ہوتی ہے، قربان ہو جانا مخلوق اپنی معراج جانتی ہے، وہ بارگاہ اولیاء ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے عصمتیں، رفعتیں تمہیں ملیں گی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہدایت کی ایسی کرنیں ملیں گی کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ الحاصل حضرت کے حکم پر مچھلیوں کو بھنا گیا اور مچھلیوں کو کھایا جانے لگا۔ مچھلیاں کھا لی گئیں، سیر ہو کر کے کھایا، کچھ مچھلیاں باقی بچ گئیں، کچھ مچھلیاں کھائی گئیں، ان کے سر میں دم اور کانٹے وغیرہ ان کے اسی طریقے سے ہڈیاں بس دستر پر رکھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک مرید نے عرض کیا حضور شیخ کامل کسے کہتے ہیں؟ متصرف ولی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کائنات میں جس ولی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و تصرف بخشا ہوتا ہے، اشارے پر مخلوق تھرکتی نظر آتی ہے، وہ شان والا ولی کیسا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا شیخ کامل وہ ہے کہ مچھلیوں سے کہے تو مچھلیاں اٹھ کے پانی میں چلے جائیں۔ آپ نے مچھلیوں سے کہا اے
مچھلیوں اٹھو رب کے حکم سے پانی میں تیرتی چلی جاؤ۔ آپ نے کہنا تھا جن مچھلیوں پر گوشت باقی تھا، جن مچھلیوں کے جسم بھنے جانے کے بعد بھی سلامت تھے، وہ بھی تیرتی ہوئی چلی گئیں، اور جن کا گوشت کھا لیا گیا تھا، ہڈیاں کانٹے بنے تھے، وہ بھی تیرتے ہوئے جسم کے ساتھ پانی میں چلی جاتی ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی زبان پر وہ شان کن عطا فرمائی ہے کہ وہ عطا کرنے والا رب انہیں یہ اختیار بخشا ہے، یہ مانگتے ہیں وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی کو رب ذوالجلال کے پیارے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ، بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا لے خدا اس کے بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ شان اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے۔ ایسے ہی آپ کے دو مرید ہیں، ایک حضرت شیخ جمال الدین آپ کے مرید تھے، اور اسی طریقے سے ایک اور حضرت اسماعیل آپ کے مرید تھے۔ یہ دونوں مریدوں کے معاملات تھے کہ آپ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور مجھے ایک باغ خریدنا ہے۔ شیخ جمال الدین آپ فرماتے ہیں کہ حضور مجھے ایک باغ خریدنا ہے، مجھے اس فلاں باغ کی ضرورت ہے، اور وہ باغ کا جو مالک ہے وہ اسماعیل نامی شخص آپ کے مریدوں میں ہی سے ہے۔ آپ کسی سے کہلا دیں، کسی کو بھیج دیں تو وہ میرے ہاتھ اس باغ کے فروخت کرنے پر راضی ہو جائے، چونکہ وہ باغ فروخت کرنے پر راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت نے کہا ان کو کیوں، چلو میں خود تمہارے ساتھ چل کر کے آ جاتا ہوں۔ حضرت ان کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ باغ کو ان کے ہاتھوں فروخت کر دو۔ اب جو دیوانے مرید ہوتے ہیں، جو شیخ کی عظمت کے جاننے والے ہوتے ہیں، کبھی بھی جب رحمت ان کے دروازے پر چل کے آتی ہے تو دنیا کا سودا نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا نہیں مانگتے ہیں، وہ آخرت ہی مانگنے والے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے یہ دنیا آج نہیں تو کل چھوڑ کر کے جانا ہے، یہ باغ آج نہیں تو کل چھوڑ کر کے جانا ہے، کل جو ملنے والا ہے اس کا سودا آج ہونے کا موقع خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور مرشد کا میرے گھر چلے آنا وہ تو ایک بہانہ بنا دیا گیا۔ اس بہانے کا انتظار جس کو ہوگا، پہلے انہوں نے کہا کہ حضرت نہیں بیچنا چاہتا، پھر حضرت نے دوبارہ ان کی سفارش کی، کہا حضرت نہیں بیچنا چاہتا، پھر 12 سفارش کی تو کہا حضرت ایک شرط پر بیچوں گا۔ اب معاملہ پوری طریقے سے آ گیا ہے کہ اب سودا ہو رہا ہے۔ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس باغ کے بدلے میں جنت کا مجھے ایک باغ عطا فرما دیں، جنت کا ایک باغ، ایک مکان مجھے عطا فرما دیں تو میں آپ کے ہاتھ فروخت کر دوں گا۔ حضرت نے کہا کہ میری کیا اوقات کہ میں جنت کا باغ تمہیں دے دوں؟ مرید نے کہا حضور سودا تو اسی پر ہوگا، اگر آپ اس مرید کو یہ باغ دلانا چاہتے ہیں تو اس مرید کو ایک باغ بیچنا پڑے گا۔ اس مرید کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو اس مرید کی بھی ضرورت پوری کرنی پڑے گی۔ انہیں یہ باغ چاہیے، مجھے جنت کا باغ چاہیے، بیچنا دینا خریدنا یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ جانے مجھے اس سے کوئی معاملہ نہیں۔ کچھ دیر آپ کی حالت تغیر ہوئی، آپ کے جسم پر سرخی اور پیلساہٹ پیدا ہو گئی، کچھ دیر کے بعد چہرہ سرخ و جلال والا ہو گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس باغ کے بدلے میں میں تمہیں جنت کا باغ عطا فرما دیتا ہوں۔ کہا حضرت ایسے ہی نہیں، پروانہ چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے، مجھے لکھ کر کے دے دیں آپ، تاکہ میں قبر میں جاؤں تو اس پروانے کو لے کر کے جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں حجت بنا کر کے پیش کروں، اے رب ذوالجلال میں تیرے سچے بندے کے ہاتھوں سودا کر کے آنے والا ہوں، میں کسی کے ان کے باتوں میں جھانسوں میں آیا نہیں ہوں، تیرے محبوب احمد کبیر رفاعی کے ہاتھوں سودا کر کے آنے والا ہوں۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لاؤ اس پر لکھ کر کے دے دیا جائے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دستاویز اس مکان اس باغ کی ہے جس کو اسماعیل بن عبد المنعم نے محتاج فقیر احمد کبیر کے ہاتھوں خریدا ہے۔
اب یہاں پر دیکھیں شان کریمی کس طریقے سے سامنے نظر آتی ہے، اور یہاں پر دیکھیں اپنے شیخ کل اور جد امجد حضرت امام حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ فیض سے فیض کے بٹنے اور ملنے کا ثبوت دیتے ہوئے کیسے ارشاد فرماتے ہیں اس بات کے ضامن امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا ہوں گے۔ قیامت میں اس بات کی ضمانت گواہی کون دیں گے؟ حضرت مولا علی شیر خدا ضمانت دینے والے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس بات کے ضامن تو حضرت مولا علی ہیں، اور اس کے حدود کیا ہوں گے، اس کا آگے پیچھے سامنے کا جو حد ہے، لمٹ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک طرف حدود اربع کیا ہیں، ایک طرف تو جنت عدن ہوگی، ایک طرف جنت ماوا، اور ایک طرف جنت خلد، اور ایک طرف جنت فردوس ہوگی۔ وہاں کے سب حورے تمہارے، وہاں کے سب غلمان تمہارے، وہاں کی ہر چیز، وہاں کی دریا، وہاں کی نہریاں، وہاں کے نہریں، سب کچھ تمہارے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے حوالے کر دی گئیں۔ حضرت جو اسماعیل تھے مرید صادق تھے، انہوں نے جو سودا ہر کوئی نہ کر سکا وہ سودا کر گئے۔ عام طور پر لوگوں کی نظر دنیا تک ہوتی ہے، مگر جو دنیا سے ہٹ کر کے آخرت پر نظر رکھتے ہیں وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں، آخرت کو خرید لیا کرتے ہیں۔ اور آخرت سنوارنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا تو جائے مگر آخرت ایسے سنوار دیتے ہیں کہ عزت و شان ان کے حوالے فرما دی جاتی۔ حضرت امام احمد کبیر کے اس پروانے کو لے کر کے حضرت اسماعیل اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں جو کھیت میں باغ میں کام کر رہے تھے، کہتے ہیں بچوں چلو اب یہ باغ بیچ دیا گیا۔ بچے کہتے ہیں ابا جان یہ باغ کی تو ہمیں ضرورت تھی، یہ آخر باغ کیسے آپ نے بیچ دیا، کس کو بیچ دیا؟ کہا کہ حضرت امام احمد کبیر کے حوالے کر دیا، ان کو بیچ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا عوض کیا ہے، اس کا بدل کیا لیا آپ نے، کتنوں کا بھی کتنے پیسے کا بیچا تاکہ اس سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں، یا ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جنت کے مکان و باغ کے بدلے میں دنیا کا یہ باغ ان کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ بچے کہتے ہم راضی نہیں ہوں گے سوائے اس ایک شرط پر کہ اس باغ میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، تب ہم راضی ہو جائیں گے، ورنہ ہم راضی نہیں ہوں گے۔ تو حضرت کے پاس پہنچے، حضرت نے کہا کہ ہاں اس میں تمہارے بچوں کا بھی حق ہوگا، تو ان بچوں کو بھی حقدار بنا دیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا اور وہاں سے گزر گئے، وہ باغ کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ حضرت شیخ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو میرے قبر کے اندر کفن کے ساتھ میں یہ جو دستاویز حضرت امام احمد کبیر نے لکھا ہے، جس پر ضامن حضرت مولا علی فاتح خیبر کو بنایا گیا ہے، وہ دستاویز میری قبر میں کفن میں رکھ دینا تاکہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کو لے کر کے حاضر ہو جاؤں۔ رکھنے والوں نے آپ کی اس وصیت پر عمل کیا، آپ کے وصال کے بعد قبر میں دفنا دیا گیا، اس پروانے کو رکھ دیا گیا۔ جب دوسرے دن قبر پر دیکھا گیا تو قبر پر لکھا ہوا پایا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب سے جو وعدہ ہمیں ملا تھا وہ وعدہ پورا ہمارے ساتھ فرما دیا گیا۔ یعنی حضرت امام احمد کبیر نے جو رب ذوالجلال کی رحمت و کرم سے وعدہ فرمایا تھا اور ضمانت حضرت مولا علی کی دلائی تھی، وہ ضمانت کیسے پوری ہوئی؟ قبر پر لکھا ہوا ملا کہ وہ باغ ہمیں بخش دیا گیا، وہ باغ ہمیں عطا فرما دیا گیا۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا ان من عباد اللہ، بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرماتے ہیں اگر وہ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا لے تو خدا اس کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی بڑی شان مقرر فرمایا ہے، بڑی عظمت مقرر فرمایا ہے۔ کائنات ان کے دستے مبارک کے محتاج بنا دی جاتی ہے، اور کائنات کو جو نعمتیں ملتی ہیں اولیاء کی ذوات مبارکات سے تقسیم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق ان کی طرف دیوانہ وار رفتہ رہتی ہے، ان سے عقیدت و محبت رکھتی ہے، ان کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی انہیں بخشا ہوتا ہے۔ وہ دینے والا مہربان رحمان انہیں وہ نعمتیں بخشا ہے، وہ لینے والے اس کے محبوب بندے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں ان بندوں کا صدقہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، ان بندوں کا صدقہ ہم پر بھی کچھ انعام و اکرام ہو جائے۔ یہ تمنا لے کر کے جب ہم ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، یقیناً ہم پر انعام و اکرام کی ایسی بارشیں ہوں گی کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکے گا۔ عزیزو، دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ اللہ کے محبوب بندوں کے
کے ساتھ ہونے میں ہے، ولیوں کے ساتھ ہونے میں ہے، ان کی عقیدت و محبت کو اپنے دل میں بسانے میں ہے، اور قبر میں بھی انہی کی محبت کام آنے والی ہے، حشر میں بھی انہی کی محبت کام آنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت بخشی ہے، اس نعمت کا ہمیں اعتراف کرتے ہوئے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے دلوں کو، فکر کو ان کی محبتوں سے لبریز، ان کی عظمتوں سے لبریز کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پروردگار ہم سے کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی معاف فرما، جو ہم میں بیمار ہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو پریشان حال ہے انہیں پریشانی سے نجات عطا فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں بچوں کے لیے سہارے، اسباب و کفیل مقرر فرما، مہیا فرما۔ پروردگار ان کی دنیا کی زندگی بھی بہتر فرما، آخرت کی زندگی بھی بہتر فرما۔ مولا مظلوموں کو صبر و حوصلہ و ہمت عطا فرما، پروردگار ہمیں بھی صبر و حوصلہ و ہمت عطا فرما۔ پروردگار ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جن کی اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک باخلاق با کردار فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم